العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تمرین نمبر 160 پڑھنے جا رہے ہیں. اس تمرین سے جملے شرطیہ کی مشق کرائی جا رہی ہے. سب سے پہلے ادوات الشرط ہیں. جملے شرطیہ دو جملوں سے مل کر پورا ہوتا ہے. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. جیسے من یعمل سوءا، جو شخص برائی کرے گا، یجزا بہ، اس کا بدلہ ملے گا. پہلا جملہ من یعمل سوءا ہے، اس کو شرط کہیں گے. یجزا بہ جو دوسرا جملہ ہے اس کو جزا کہتے ہیں. ادوات الشرط یعنی جملے شرطیہ کے شروع میں آنے والے حروف اور اسما کو ادوات الشرط کہتے ہیں. جیسے اس جملے میں من آیا ہے تو من کو ادوات الشرط کہیں گے. ایک ہو تو ادوات الشرط اور اسی کی جمع ادوات الشرط ہے. ادوات الشرط دو طرح کے ہیں، ایک جازمہ، دوسرے غیر جازمہ. جازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں، اور غیر جازمہ سے مراد وہ جزم نہیں دیتے. ادوات جازمہ جو جزم دینے والے ہیں وہ حسب ذیل ہیں. ان، اذما، من، مہما، متا، ایان، این، انا، حیثما، کیفما، این، یہ سب ادوات الشرط جازمہ ہیں. ان میں سے ان اور اذما دونوں حرف ہیں. جو پہلے دو ہیں وہ دونوں حرف ہیں اور باقی سب اسم ہیں. ان کو ہم نے جملہ استفہامیہ کے تحت بھی پڑھا تھا کہ ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے. مثلا من سے، متا سے، این سے وغیرہ سے سوال بھی کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں تو اس صورت میں اس کو ادوات الشرط اور زیادہ ہو تو ادوات الشرط کہتے ہیں. یہ ادوات فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور لم اور لام امر کی طرح اسے جزم دیتے ہیں. اسی طرح نون اعرابی اور آخر سے حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں. دوسرا جملہ یعنی جزا بھی اگر فعل مضارع ہو تو اسے بھی جزم دیتے ہیں. لیکن دوسرا جملہ اگر فعل مضارع نہ ہو بلکہ اس کے بجائے جملہ اسمیہ ہو یا امر نہیں ہو یا فعل مضارع تو ہو مگر اس پر لن، قد، سین، سوف، ما نافیہ میں سے کوئی داخل ہو یا عسا، لیس کی قسم کے افعال جامدہ ہو تو جزا پر فا داخل کرنا ضروری ہے. جزا فعل مضارع نہیں ہے بلکہ فعل مضارع کی جگہ پر جملہ اسمیہ ہے یا امر ہے یا نہیں ہے یا فعل مضارع تو ہے. دوسرا والا فعل جو جزا ہے وہ فعل مضارع تو ہے لیکن اس فعل مضارع سے پہلے سین، سوفا وغیرہ یہ جو یہاں دیا گیا ہے اس میں سے کوئی ہے. ایسی صورتوں میں جزا پر فا کا داخل کرنا ضروری ہے. ادوات الشرط جو ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے اب ان کے الگ الگ معنی بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا پڑھا تھا ان اور اذما، ان دونوں کے معنی ہے اگر. دونوں ایک معنی میں مستعمل ہوتے ہیں. دوسرا من ہے، اس کے معنی جو شخص
جو کوئی، یہ سب معنی ہوتے ہیں، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما، جو چیز، جو کچھ، یہ سب، یہ ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ مہما، اس کے معنی ہوتے ہیں جو کچھ، جتنا کچھ، جو کچھ بھی ہو، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ متا، جب، جس وقت، ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ ایانا، جب بھی، ظرف زمان کے لیے آتا ہے۔ اینا، جہاں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ انا، جہاں کہیں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ حیثما، اینما، یہ جہاں کہیں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے۔ کیفما، جس طرح، جیسا کچھ، کیفیت و حالت کے لیے آتا ہے۔ این اور ایتن، جو، جہاں، جب، جس طرح، تمام معنی مذکورہ کے لیے آتا ہے۔ یہ کچھ وضاحت تھی ادوات الشرط کی۔ اب ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ و معانی، اس کے بعد تمرین حل کریں گے۔ پہلا لفظ ہے یتعب، باب سمیع سے، تعب یتعب تعبا، معنی تھکنا۔ صغار، مصدر ہے باب کرومہ کا، معنی ہے چھوٹا ہونا۔ یتمتع، باب تفاعل سے ہے، تمتع یتمتع تمتعا، معنی فائدہ اٹھانا۔ کبر، یہ بھی مصدر ہے باب کرومہ اور سمیع کا، معنی ہے بڑا ہونا۔ یحتسب، باب افتعال سے، احتسب یحتسب احتسابا، معنی گمان کرنا۔ یخلف، اخلف یخلف اخلافا، باب فعال سے، معنی بدلہ دینا۔ التجارب، یہ جمع ہے، واحد تجربۃ آتا ہے، معنی ہے تجربہ۔ الشر، جمع شرور، معنی برائی۔ تندم، باب سمیع سے، ندم یندم ندما و ندامتا، معنی پچھتانا۔ ملمت، جمع ملمات، معنی ہے مصیبت۔ اجب، باب فعل سے، اجاب یجیب اجابتا، معنی جواب دینا۔ یصحب، سمیع سے، صحب یصحب صحبتا، معنی ساتھ ہونا۔ یدرک، ادرک یدرک ادراکا، معنی پانا۔ یرحل، باب فتح سے، رحل یرحل رحلا، معنی سفر کرنا۔ الحفاوۃ، مصدر ہے باب سمیع کا، معنی اکرام کرنا۔ خلیقۃ، جمع اس کی، خلیق و خلائق، معنی عادت، فطرت۔ خال، فعل ہے سمیع کا، خال یخال خیلا، معنی گمان کرنا۔ تخفی، باب سمیع سے، خفی یخفی خفیتا، معنی پوشیدہ ہونا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ تمرین کا پہلا جملہ ہے، من یتعب فی صغرہ یتمتع فی کبرہ۔ من، جو، یتعب، تھکے گا، فی صغرہ، اپنے بچپن میں، جو بچپن میں تھکے گا، یتمتع فی کبرہ، وہ بڑھاپے میں فائدہ اٹھائے گا۔ من اداۃ الشرط ہے۔ یتعب فی صغرہ پہلا جملہ ہے، یتمتع فی کبرہ یہ دوسرا جملہ ہے۔ یتعب فی صغرہ کو شرط کہیں گے اور یتمتع فی کبرہ کو جزا کہیں گے۔ من ادوات جازمہ میں سے ہے، جزم دینے والا ہے، اس لیے اس نے پہلے جملے یتعب کو جزم دیا، اور دوسرا جملہ یتمتع جو جزا ہے وہ بھی فعل مضارع ہے، اس لیے اس کو بھی اس نے جزم دیا۔ دوسرا جملہ ہے، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا،
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ من ادات الشرط میں سے ہے، یتق اللہ یہ شرط ہے، پہلا جملہ ہے، اور یجعل لہ مخرجا سے لے کر آخر تک یہ جزا ہے، اس کو دوسرا جملہ کہا جائے گا۔ من چونکہ ادوات جازمہ میں سے ہے، اس نے جزم دیا تو یتقی تھا، آخر میں حرف علت تھا، اس کو اس نے گرا دیا، اور یجعل اور یرزق دونوں فعل کو اس نے جزم دیا۔ تیسرا جملہ ہے ما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم بھلائی کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ما یہ ادات الشرط ہے، تفعلوا من خیر یہ شرط، اور تجدوہ عند اللہ جزا ہے۔ چونکہ یہ ما ادوات جازمہ میں سے ہے، اس لیے اس نے پہلے تفعلوا کو جزم دیا اور اسی طرح تجدوہ کو بھی جزم دیا۔ جزم کی صورت میں تفعلوا کے آخر میں جو نون اعرابی تھا تفعلون تھا، وہ نون اعرابی گر گیا۔ اسی طرح تجدونہ تھا تو نون اعرابی بھی وہاں سے گر گیا۔ ما ہم نے پڑھا غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جو کچھ وغیرہ کے معنی میں، یہاں جو کچھ کے معنی کے لیے ما لایا گیا ہے۔ چوتھا جملہ ہے مہما تنفق فی الخیر، جو کچھ تم بھلائی کے راستے میں خرچ کرو گے، یخلفہ اللہ اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ مہما یہ ادات شرط ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جو کچھ کے معنی میں۔ تنفق فی الخیر پہلا جملہ شرط ہے، یخلفہ اللہ یہ جزا ہے، دونوں کو اس نے جزم دیا ہے۔ پانچواں جملہ ہے ان تسافر تستفد من التجارب، اگر تو سفر کرے گا تو تجربات سے فائدہ اٹھائے گا۔ ان اگر کے معنی میں ہے، اس نے تسافر کو جزم دیا۔ اسی طرح تستفد جو دوسرا جملہ ہے جزا کہا جاتا ہے، اس کو بھی جزم دیا ہے۔ چھٹا جملہ ہے اذ ما تفعل شرا تندم علیہ، اگر تو کوئی برائی کرے گا تو اس پر شرمندہ ہوگا۔ اذ ما ادات شرط ہے، تفعل کو جزم دیا، اسی طرح تندم کو بھی جزم دیا۔ ساتواں جملہ ہے ای نفع تنفع الناس یحمدوک، جو نفع تو لوگوں کو پہنچائے گا تو وہ تیری تعریف کریں گے۔ ای نفع، ایو یہ ادات جازمہ میں سے ہے، اس نے تنفع کو جزم دیا، اسی طرح یحمدو کو بھی جزم دیا۔ تنفع کو جزم دیا، تنفع ہوا، اور آگے چونکہ الناس ہے اس میں لام تعریف کا وہ بھی مجزوم ہے، دو جازم مجزوم جمع ہو گئے، اس وجہ سے پہلے پر کسرہ پڑا گیا جو کسرہ عارضی ہے، ورنہ اصل میں تنفع ہے وہ تو دو مجزوم جب حروف جمع ہو جائیں تو پڑھا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے پہلے کو کسرہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یحمدو کا جو دوسرا جملہ ہے جس کو جزا کہتے ہیں، اس کو بھی جزم دیا، یحمدونک تھا، نون اعرابی وہاں سے گر گیا ہے۔ آٹھواں جملہ ہے متی یسافر اخی الی لکھنؤ اسافر معہ، جب میرا بھائی لکھنؤ کا سفر کرے گا تو میں اس کے ساتھ سفر کروں گا۔ متی ادات شرط میں سے ہے، زمانہ بتلانے کے لیے آتا ہے، یہاں بھی زمانہ بتلا رہا ہے اور جزم بھی دے رہا ہے۔ یسافر اس کو جزم دیا، اسی طرح آگے اسافر ہے اس کو بھی جزم دیا۔ یسافر اخی الی لکھنؤ یہ شرط اور اسافر معہ یہ جزا ہے، دونوں کو اس نے جزم دیا ہے۔ متی زمانے کے لیے آتا ہے۔
نواں جملہ ہے ایان تدعونی فی ملمت اجبک، جب تو مجھے کسی مصیبت میں بلائے گا تو میں لبیک کہوں گا۔ ایان ظرف زمان کے لیے آتا ہے، دو جملوں پر داخل ہے اس لیے یہ شرط کے معنی دے رہا ہے۔ اس نے تدعونی اور اجبک کو جزم دیا، تدعونی تھا، آخر میں واو حرف علت تھا، وہ بھی ایان کی وجہ سے گر گیا۔ اسی طرح اجبک اجیبک تھا، آخر میں جزم دیا، پہلے با سے پہلے یا ساکن ہے اور پھر با ساکن ہو گئی تو دو ساکن جمع ہو گئے، اس وجہ سے با سے پہلے جو یا تھی حرف علت اس کو گرا دیا تو اجبک ہو گیا۔ 10واں جملہ ہے این یذهب محمود یصحبہ اخوہ، جہاں محمود جائے گا تو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہوگا۔ این ظرف مکان کے لیے آتا ہے، اس نے یذهب اور یصحب کو جزم دیا۔ 11واں جملہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اینما یہ بھی ظرف مکان کے لیے آتا ہے، اس نے تکونو اور یدرک کو جزم دیا، تکونون تھا، آخر سے حرف علت گر گیا اور یدرک کے آخر میں جزم دیا۔ 12واں جملہ ہے ان یرحل ذو العلم یکرم، جہاں کہیں علم والے جاتے ہیں ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ ان ادات شرط میں سے اس نے یرحل اور یکرم کو جزم دیا۔ 13واں جملہ ہے حیثما ینزل ابوک یلقى الحفاوۃ والاکرام، جہاں کہیں تمہارے والد قیام پذیر ہوں گے ان کا اکرام و استقبال ہوگا۔ حیثما یہ بھی ادات شرط میں سے ہیں، ظرف مکان کے لیے آتا ہے، اس نے ینزل اور یلقى کو جزم دیا، یلقى تھا، آخر سے حرف علت گر گیا۔ 14واں جملہ ہے کیفما تعامل اخوانک یعاملوک، جیسا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ تیرے ساتھ کریں گے۔ کیفما کیفیت بتلانے کے لیے آتا ہے، اس نے تعامل اور یعاملوک کو جزم دیا، یعاملونک تھا، آخر سے حرف علت گر گیا۔ 15واں جملہ ہے ان تفتح نوافذ الحجرات، اگر تو کمرے کی کھڑکیاں کھولے گا یتجدد ہواؤھا، تو اس کی ہوا تازہ ہوگی۔ 16واں جملہ ہے وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمْ۔ وَمَهْمَا تَكُنْ، مہما جو کچھ، تکن ہوگی، عند امرئ آدمی کے پاس یعنی آدمی کی، من خلیقۃ عادت، ملا کے ترجمہ ہوگا جو کچھ آدمی کی عادت ہوگی۔ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، جو کچھ آدمی کی عادت ہوگی، وَإِنْ خَالَهَا، اگر وہ گمان کرے، اگر اس کا گمان ہو، تخفیٰ علی الناس، کہ وہ لوگوں سے مخفی رہے، تعلم، پھر بھی جان لی جائے گی۔ اس جملے میں دو ادات شرط ہے، مہما اور دوسرا ہے ان، اسی طرح یہاں دو جملے شرطیہ ہے۔ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، مہما ادات شرط ہے، تکن عند امرئ من خلیقۃ یہ پہلا جملہ ہے، یہ شرط بن رہا ہے، اور اس کی جزا آخر کا جو جملہ ہے تعلم وہ بن رہا ہے۔ تعلم یہ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ کی جزا ہے، اور بیچ کا جو جملہ ہے وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ، اس میں ان ادات شرط ہے، اور خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے۔ ان خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ اس کی جزا محذوف ہے، اور یہ اپنی شرط اپنی جزا سے مل کر
یعنی ان خالہ تکفی علی الناس شرط اور جزا محذوف، یہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جملہ معترضہ بنے گا۔ اور مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، یہ شرط اور تعلم یہ اس کی جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.